खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम दूसरा सेशन जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं और हम सीख रहे हैं कलाम मुक़द्दस के इल्हाम के हवाले से। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, मैं एक बार रिवाइज़ करना चाहता हूं कि हमारा टॉपिक क्या है और हमने पिछले सेशन में क्या-क्या सीखा था। तो हम सीख रहे हैं कलाम मुक़द्दस के इल्हाम के हवाले से, लेकिन ये टॉपिक इतना छोटा नहीं, इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। एक चीज़ तो है इल्हाम, द इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा है कैनोनाइज़ेशन, कि कलाम मुक़द्दस की मुसल्मा फ़हरिस्त जो है वो कैसे तैयार की गई, इसकी तरतीब व तदवीन कैसे की गई। फिर तीसरा है इसका ट्रांसमिशन, कि कलाम मुक़द्दस हम तक कैसे पहुँचा और इसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस। तो अभी हम पहले टॉपिक पे ही हैं। पहला टॉपिक जो है वो है इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और उसके बाद हम देखेंगे कि आज का हमारा जो हवाला है वो क्या है और फिर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि हमने पिछले सेशन में क्या सीखा था और आज इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आइए दुआ करते हैं। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी सारी नेमतों बरकतों तेरे फजल के लिए, सबसे बढ़कर खुदावंद मसीही ईमान के लिए जो तूने बख्शा और उस सारी कुव्वत के लिए जो तू बख्शता है कि हम इस पर कायम रह सकें और तेरे नाम को जलाल दें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे पास तहरीरी सूरत में है, और खुदावंद कुद्दूस खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे उन सारे खादमों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम की तबलीग के लिए, इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुदा उन अनथक मेहनतें की हैं। खुदा उनके दुस खुदा बख्श दे कि हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा उन तेरी सच्ची गवाही दें। आज के इस सारे सेशन को कदुस खुदा उन तेरे हाथों में देते हैं। बख्श दे कि मेरे लिए और तमाम हाजरीन के लिए यहाँ सीखना और सिखाना बहुत ही ज़्यादा बाइस बरकत हो। खुदा उन बख्श दे कि हम तेरे नाम की सच्ची गवाही दे सकें और इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात के पैगाम को खुदावंद जितने लोगों तक मुमकिन हो हम पहुंचा सकें। सारी इज्जत सारा जलाल तेरे पाक और मुकद्दस नाम को देते हैं, मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो आइए जी पहले देखते हैं कि हमारा आज का जो मरकजी आयत है, आज का जो कलाम है उसको हम देखते हैं। ये वही आयत है जो हमने पिछले सेशन में देखी थी, दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 19 आयत। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि और हमारे पास नबियों का वो पैगाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। तो ये हमारी आज की आयत है, मरकजी आयत है, और इसी को लेके हम सीख रहे हैं इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम मुकद्दस का इल्हाम। तो अभी देखते हैं कि हमने सीखा क्या पिछले सेशन में। थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं ताकि आप जानें कि हमने सीखा क्या। तो सबसे पहला पॉइंट जो पिछले सेशन में हम सीख रहे थे वो ये था कि इल्हाम का माखिज क्या है, और 3 चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की। एक तो ये कि इल्हाम का माखिज जो है वो खुदा की ज़ात है, और दूसरा ये है कि कलाम जो है ये कैसे दिया गया, तो ये रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड है, ये मुकाशफा के ज़रिए से दिया गया। और उसके बाद ये कब दिया गया, कितना टाइम लगा, कितने अरसे के दौरान खुदा ने ये कलाम हमें दिया, वो भी हमने सीखा। उसके बाद दूसरा नुक्ता जिसको हमने कवर किया वो ये था कि इल्हाम देने का तरीका क्या था। उसमें सबसे मेन चीज़ हमने ये देखी है कि खुदा ने नबियों को इस्तेमाल किया, और इसके लिए इब्रानियों 1 बाब उसकी पहली 2 आयत हमने देखी कि अगले ज़माना में खुदा ने तरह ब तरह और हिस्सा ब हिस्सा हमसे अपने नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। तो नबियों के ज़रिए से खुदा ने कलाम किया, और नबियों से खुदा ने कैसे कलाम किया, मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें उसमें बताई हैं। वो फरिश्तों के ज़रिए से, ख्वाबों के ज़रिए से, रोयाओं के ज़रिए से, मौजज़ात और फितरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर के ज़रिए से खुदा ने ये कलाम किया, और ये चीज़ भी हमने कवर की। उसके बाद तीसरा नुक्ता हम देख रहे थे कि इल्हाम की नोयत क्या है। तो जब हम कहते हैं कि खुदा का कलाम इल्हामी है, तो हमें इसके बारे में 3 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है।
جب یہ الہامی کلام ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبوتی کلام ہے، کیونکہ الہام جو ہوا وہ نبیوں کو ہوا اور نبیوں کے وسیلے سے یہ ہمیں ملا، تو یہ نبوتی کلام ہے۔ اور اس میں ہم نے پچھلے سیشن میں یہ کور کر لیا تھا کہ نبی کون ہوتے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں ان کو کون کون سے خطابات دیے گئے ہیں، کون کون سے القابات دیے گئے ہیں کلام مقدس میں، اور پھر نبیوں کی اقسام جو ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی کہ کچھ ایسے ہیں جو فل ٹائم انہوں نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کام کچھ اور کرتے تھے، ان کا مین کام کچھ اور تھا، لیکن ساتھ میں خدا نے ان کو یہ بھی دیا۔ تو الہام کی نوعیت کے جو 3 پوائنٹس ہیں ان میں سے پہلا ہم سیکھ چکے ہیں، وہ یہ کہ یہ نبوتی کلام ہے۔ الہام کی نوعیت جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو خدا کا کلام ہے ہمارے پاس وہ تحریری شکل میں ہے، یہ لکھا ہوا خدا کا کلام ہے۔ یہ کوئی زبانی یا روایتی نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں بندے سے فلاں کو روایت ہے یا فلاں سے فلاں کو روایت ہے اور ہم وہ روایتیں اکٹھی کریں، یا ہم کہیں جی جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے ان سے یہ روایتیں ہیں ان کو ہم اکٹھی کریں۔ ایسی ہیں روایتیں، ایسی چیزیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے کوشش کی اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی چیزوں کو اکٹھا کرنا یا ان کے بارے میں بات کرنا یا ان کو بطور کلام پیش کرنا۔ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارے لیے خدا کا کلام جو ہے یہ تحریری شکل میں ہے، اور یہ ہمارے پاس کلام مقدس کے اندر ہی ثبوت ہے کہ خدا نے اس کلام کو خود تحریر کروایا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ گاہے بگاہے جب بھی وہ ان سے کلام کرتا تھا اس نے انہیں یہ تلقین کی یا تاکید کی کہ اس کی باتوں کو لکھا جائے اور اس کی باتوں کو محفوظ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم کلام مقدس کے کچھ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، تو آئیے دیکھیے میرے ساتھ کچھ حوالہ جات۔ خروج 24 باب اس کی 4 آیت میں مرقوم ہے، اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں۔ موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں۔ ابھی بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی موسیٰ کیسے لکھ سکتا ہے؟ موسیٰ کے دور میں تو لکھنے پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، جبکہ یہ بات جھوٹ ہے۔ موسیٰ سے 2000 سال پہلے بھی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ موجود تھا، اور ہمارے پاس یہ آرکیولوجیکل ریکارڈ ہے، ہمارے پاس علم آثار قدیمہ کے یہ ریکارڈز ہیں کہ ایسی باتیں ہیں کہ کلام مقدس جب تحریر کیا گیا اس سے بہت پہلے لکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا تھا۔ لوگ اپنی زبان کو لکھنا جانتے تھے، وہ اس کو محفوظ کرنا جانتے تھے۔ تو کلام مقدس میں جب یہ باتیں لکھی گئی ہیں تو وہ ناقدین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موسیٰ کے دور تک لکھائی پڑھائی کا سلسلہ نہیں تھا، ان کی یہ بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ یسایہ 8 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر لکھ۔ اور اس کے بعد یرمیہ 26 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، لکھ اور ایک بھی لفظ کم نہ کرنا۔ خدا یرمیہ کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک بھی لفظ کم نہ کرنا، جو کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ لکھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یرمیہ نے اپنی کتاب کو لکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بار وہ ضائع ہو گئی اور اس نے دوبارہ لکھا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب دانیل نبی بابل میں تھا تو وہ یرمیہ کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہمارے پاس ہے وہ تحریری صورت میں موجود ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ تو ہر ایک صحیفہ وہی ہے جو لکھا گیا ہے، جو صحائف ہمارے پاس ہیں وہ ریٹن فارم میں ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی صحائف تھے، صحیفے تھے جو موجود تھے وہ لکھے ہوئے صحیفے تھے، اور ان کو نبیوں نے محفوظ کیا تھا۔ تو ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، خدا نے جو جو الہام کیا اس کو لکھا گیا۔ اس کے بعد یوحنا 5 باب اس کی 39 آیت میں خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں کہتا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ تو جب کتاب مقدس لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا کلام کتاب کی صورت میں محفوظ تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے دور تک پرانا عہد نامہ کتابی شکل میں تھا، وہ کوئی لوگوں کی حکایات نہیں تھی، لوگوں کے پاس مختلف طرح کی روایات نہیں تھی، وہ وربل جو ٹریڈیشن ہے وہ نہیں چل رہا تھا، لکھا ہوا کلام۔ تو خدا کا یہ کلام جو ہے
ये इसको हम इस तरह से नहीं मानते कि रवायतें इधर उधर से इकट्ठी की हैं। ये खुदा के लोगों ने अपने अपने वक्त पे लिखा, इसको महफूज किया, और ये इसकी ऑथेंटिसिटी को, इसकी हक्कानियत को साबित करते हैं। उसके बाद पहला करंथियों 2 बाब उसकी 13 आयत, यहां पे पौलुस कहता है हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए। तो पौलुस रसूल कहता है कि हम जो भी बातें खुदावन की है उनको इंसानी अल्फाज में बयान नहीं करते, बल्कि उन अल्फाज में बयान करते हैं जो रूह हमें सिखाता। तो पौलुस रसूल के आप जानते हैं कि उसके कितने खतूत हैं नए अहदनामे में, उसका बड़ा हिस्सा नए अहदनामे का उसने लिखा है। पौलुस रसूल के हवाले से पहला करंथियों 7 बाब की 12 आयत में एक बात लिखी है कि एक मौके पे वो कहता है ये बात खुदावन तो नहीं कहता लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं। तो इससे कुछ लोगों ने कहा कि क्या पौलुस के खतूत अल्हामी हैं? क्या पौलुस रसूल ने जो बातें बयान की हैं वो उसकी अपनी है या खुदा की तरफ से हैं? तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि ये आयत जो है पहला करंथियों 2 बाब 13 आयत, इस पे हमें गौर करना चाहिए। पौलुस रसूल यहां पे कहता है कि हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हुक्म ने हमको सिखाए, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। तो पौलुस रसूल इस चीज को कंफर्म करता है कि क्या आया वो बातें उसकी अपनी तरफ से हैं या खुदा की तरफ से। और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी हैं, gotquestion.org, वहां पे भी इस उन्वान पे एक आर्टिकल है कि क्या पौलुस रसूल ने जो बातें सिखाई हैं वो उसकी अपनी तरफ से हैं या खुदा का इल्हाम है। और वहां पे ये बातें जो हैं ये काफी मददगार होंगी, ये क्लियर होंगी मेरे और आपके लिए। इसके बाद मत्ती की इंजील के हवाले देखिए, मत्ती 3 बाब उसकी 3 आयत, 4 बाब उसकी 4 और फिर 7 और फिर 10 आयत। तो मत्ती की इंजील शुरू ही जब होती है तो वहां पे आप देखते हैं कि वो बहुत सारी नबुव्वतों को उसके साथ जोड़ता है। वो कहता है क्योंकि नबी की मार्फत ये कहा गया था कि ये काम होगा। और मत्ती की इंजील में सबसे ज्यादा ये चीजें मिलती हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं इस हवाले से कि मत्ती यहूदियों को लिख रहा था, और यहूदियों का जो कलाम है पुराना अहदनामा उसके साथ वो सारी चीजें अटैच करता है। वो कहता है कि देखो पुराने अहदनामे में ये लिखा था और यहां पे वो साबित होता है। तो लिखा है कि जो कुछ नबी की मार्फत कहा गया था, जो कुछ यसाया की मार्फत कहा गया था, जो कुछ फलां नबी की मार्फत कहा गया था, ये बार बार हमें मिलता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश जो है चौथे बाब में, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह 3 बार ये बात करते हैं। जब इब्लीस उसके सामने आजमाइशी वो बात रखता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसका जवाब इस तरह से देते हैं कि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। तो ये सारी बातें जो खुदावन यीशु मसीह के मुंह से कंफर्म हो रही हैं, जो रसूलों के मुंह से कंफर्म हो रही हैं, जिन्होंने नए अहदनामे को तहरीर किया, वो ये बता रहे हैं कि ये लिखा गया था, ये कहा गया था। तो हम सीख रहे हैं कि इल्हाम की नोयत जो है उसमें दूसरा नुक्ता हमारा ये है कि ये कलाम जो है ये तहरीरी शक्ल में हमारे पास है। हम इधर उधर की रवायतें नहीं मानते, हम कहते हैं ये खुदा का मुकम्मल कलाम है। कोई और किताब, कोई और चीज, किसी और शख्स के दावे या बातें हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। जैसे मॉर्मन लोग मानते हैं, वो कहते हैं जी हम बाइबल को मानते हैं लेकिन 3 किताबें और इसके साथ, मॉर्मन की किताब, तालीम और अहद और बेशकीमत मोती, ये इनकी 3 किताबें। वो कहते हैं वो मिलेंगी तो ये कलाम मुकम्मल होगा। या यहोवा के गवाह कह लें, यहोवा के गवाह ये कहते हैं कि हम बाइबल को मानते हैं लेकिन वॉच टावर सोसाइटी जो है, मीनारे निगहबानी जो है, उसकी हैसियत भी नबूवती है। और जो कुछ वॉच टावर सोसाइटी प्रिंट कर रही है, उनकी जो मैगजीन है जागो और मीनारे निगहबानी, उनमें जो कुछ लिखा जाता है वो इल्हामी नोयत का है या नबूवती नोयत का है। तो हम इस चीज को नहीं मानते। ये खुदा का कलाम है, ये हतमी है, ये मुस्तनद है, ये अटल है, ये ला तब्दील है, लाजवाल है और ये मुकम्मल भी है। और ये लिखा हुआ था, हमें लिखी हुई हालत में ये मिला है। खुदा के लोगों ने इसको महफूज किया था और ये
अभी हमारे पास अभी भी तहरीरी हालत में और मुकम्मल हालत में। उसके बाद लूका 24 बाब उसकी 27 आयत देखें, लिखा है सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दें। तो खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को मिलता है, तब भी वो लिखे हुए कलाम के वसीले से अपने शागिर्दों को समझाता है। वो सब बातें जो उसके हक में लिखी हुई थी पुराने अहद में, ये नहीं कि वो ट्रेडिशंस थे, रवायतें थी, ये नहीं, लिखी हुई थी, और जो लिखी हुई थी वो उसने उनको समझा दी। और मुकाशफा 22 बाब उसकी 18 आयत अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है, अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए, जो लिखी हुई है, जो बातें खुदा की कही हैं, अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करे। तो ये स्पेसिफिकली बात मुकाशफा की किताब के बारे में हो रही। इसमें कहा यह जा रहा है कि कलाम में कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं। तो ये सवाल एक ये भी पैदा होता है कि ये बात सिर्फ मुकाशफा के लिए है या बाइबल के सारे दीगर हिस्सों के लिए है। तो बहुत सारे उलमा कहते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मुकाशफा के लिए है, लेकिन यही बात हमें इस्तिस्ना में भी बताई गई जब शरीयत दी गई कि खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। यही बात हमें 2 बार इमसाल की किताब में भी बताई गई कि खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, और फिर मुकाशफा में भी हमें ये बात मिलती है। तो इससे हम नतीजा ये निकालते हैं कि ये अप्लाई पूरी बाइबल पे होता है। इसमें से कुछ भी कम नहीं करना, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। जो लिखा हुआ खुदा का कलाम है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, वो जो है वो हमारे पास मौजूद था। तो इल्हाम की जो नोयत है उसका दूसरा नुक्ता ये है कि खुदा का कलाम हमारे पास लिखी हुई हालत में था। और इल्हाम की जो नोयत है उसका तीसरा नुक्ता अभी हम देखते हैं, और तीसरा नुक्ता ये है कि जो कुछ ये किताब फरमाती है वही खुदा फरमाता है, और जो कुछ खुदा फरमाता है वही ये किताब फरमाती है। मतलब ये कि ये किताब जो है ये खुदा के मुंह की बातें, ये किताब जो है ये बिल्कुल वही बात करती है जो खुदा ने कही, और इसकी हमें कलाम मुकद्दस में से ही कंफर्मेशन मिलती है। अभी अगर आप पुराने अहदनामे को देखें तो पुराने अहदनामे में कम अज कम 1500 बार या इससे ज्यादा बार ही ये लिखा है खुदा फरमाता है, खुदा का कलाम फलां बंदे पे नाजल हुआ, खुदा ने उससे कहा। तो बार 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 यहां पे लिखा है खुदा फरमाता है, खुदा कहता है, खुदा का कलाम उसके पास आया, खुदा की रूह ने उसे उभारा या उसे कुछ कहा। तो ये जो कुछ भी आपके पास है बाइबल मुकद्दस में, ये खुदा का कलाम है, और जो कुछ भी इसमें लिखा है वो खुदा ने फरमाया है, और जो कुछ खुदा फरमाता है वही इसमें लिखा है। इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक मायानाज प्रोफेसर गुजरे हैं, बीबी वॉरफील्ड। तो बीबी वॉरफील्ड की किताब है द इंस्पिरेशन एंड अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। तो इसमें पूरा बाब एक उन्होंने इसी चीज पे लिखा है कि जो कुछ बाइबल कहती है वो खुदा फरमाता है, और जो कुछ खुदा फरमाता है वही बाइबल कहती है, और इसकी हमें बाइबल में ही बहुत सारे हवालों में कंफर्मेशन मिलती है। तो आइए देखते हैं चंद एक हवाले जिससे हम ये सीखें कि क्या इसमें वही बातें हैं जो खुदा फरमाता है। तो इसके लिए पहला हवाला हम देखते हैं, पैदाइश 12 बाब उसकी 3 आयत यहां पे मरकूम है। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और अभी अगर हम गलीतियों 3 बाब उसकी 8 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर के खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। तो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा बात कर रहा है, खुदा इब्राहिम से डायरेक्ट कह रहा है कि तेरे वसीला से दुनिया के सब कबीले बरकत पाएंगे। और गलीतियों की नाम खत में पौलुस रसूल कह रहा है कि किताब मुकद्दस ने यह फरमाया, इब्राहिम को पहले से बता दिया गया था कि तेरे वसीला से सब कबीले बरकत पाएंगे। इसी तरह एक और हवाला देखते हैं हम, खरूज 9 बाब उसकी 16 आयत। तो 16 आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो 13 आयत में है, तो 13 आयत में पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं जो 16 आयत है
وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 13 آیت میں مرقوم ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری زمین پر مشہور ہو جائے۔ تو یہ لکھا ہے خروج کی کتاب میں، اور یہ خدا کی طرف سے کہا گیا ہے، خدا ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں نئے عہد نامے میں رومیو 9 باب اس کی 17 آیت میں، تو وہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں ایک بات خدا کہہ رہا ہے، اور نئے عہد نامے میں جب اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یا کتاب مقدس فرماتی ہے، یا کتاب مقدس میں کہا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ یہ کتاب کہتی ہے وہی خدا کہتا ہے، اور جو کچھ خدا کہتا ہے وہی یہ کتاب کہتی ہے۔ اس کے لیے مزید چند ایک حوالہ جات ہیں، آئیے میرے ساتھ وہ حوالہ جات دیکھیں۔ پیدائش 2 باب اس کی 24 آیت میں کلام فرماتا ہے، اور یہی بات متی 19 باب اس کی 4 سے 5 آیات میں لکھی ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے خدا فرماتا ہے۔ دوسرا زبور اس کی 1 آیت میں کلام فرماتا ہے، اور اعمال 4 باب اس کی 24 سے 25 آیات میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں دوسرا زبور اس کی 7 آیت کلام فرماتا ہے، عبرانیوں 1 باب اس کی 5 آیت وہی بات خدا فرماتا ہے۔ 16 زبور اس کی 10 آیت کلام فرماتا ہے، اور اعمال 13 باب اس کی 35 آیت خدا فرماتا ہے۔ 95 زبور اس کی 7 آیت یہ کلام فرماتا ہے، اور اسی بات کو عبرانیوں 3 باب اس کی 7 آیت میں خدا فرماتا ہے۔ 97 زبور اس کی 7 آیت کلام فرماتا ہے، اور اسی بات کو عبرانیوں 1 باب اس کی 6 آیت میں خدا فرماتا ہے۔ 104 زبور دیکھیں، 104 زبور اس کی 4 آیت میں کلام فرماتا ہے، اور عبرانیوں 1 باب اس کی 7 آیت میں خدا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح یسایہ 55 باب اس کی 3 آیت میں کلام فرماتا ہے، اور اعمال 13 باب اس کی 34 آیت میں خدا فرماتا ہے۔ تو ان سارے حوالوں کو جو آپ نے دیکھے ہیں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ بات لکھی ہے کہ خدا نے فرمایا، اور دوسری جگہ پہ وہ بات لکھی ہے کہ کلام فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، کتاب مقدس ہمارے پاس، یہ خدا کا کلام ہے، اور جب ہم اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ خدا نے فرمایا ہے، اور ہم جس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اس کتاب میں ہے۔ اس تعلق سے آخری حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، پیدائش 2 باب اس کی 24 آیت میں پیدائش کے مصنف نے لکھا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ تو یہ لکھا ہے، موسیٰ نے اس بات کو لکھا ہے، یہ تحریری شکل میں ہمارے پاس ہے۔ لیکن اسی بات کو اگر آپ نئے عہد نامے میں جائیں اور متی کی انجیل میں دیکھیں، متی 19 باب اس کی 4 سے 5 آیات، تو وہاں پہ لکھا ہے اور اس نے، مطلب خدا نے، خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہا ہے، اور اس نے یعنی خدا نے کہا کہ اس سبب سے مرد اپنے باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، ایک جگہ پہ مصنف لکھتا ہے، موسیٰ لکھتا ہے، اور دوسری جگہ پہ متی کی انجیل اس کے 19 باب میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس نے کہا، خدا نے کہا۔ تو بات خدا نے کہی جو موسیٰ نے لکھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کلام مقدس جو ہے، جو الہامی کلام ہے، جو لکھا ہوا کلام ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور جو کچھ یہ کہتا ہے وہی خدا کہتا ہے، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ ہمارے پاس اس کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ بس الہام کی نوعیت کے جو 3 نقطے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا یہ کہ یہ کلام نبوتی ہے، خدا نے نبیوں کو استعمال کیا، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ نبی کون تھے، ان کو خدا نے کیا خطاب دیے، ان کو کیا کیا القابات دیے گئے، کون سے نام دیے گئے، اور کس طرح سے خدا نے ان سے کلام کیا، اور ان کی اقسام ہم نے دیکھی۔
پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کلام ہے یہ لکھا ہوا کلام ہے، اور ہم نے اس میں بہت سارے حوالے دیکھے کہ خدا نے لکھوایا اس کو۔ اور تیسرا نقطہ ہم نے اس میں یہ دیکھا الہام کی نوعیت میں کہ جو کچھ بائبل فرماتی ہے وہ خدا نے فرمایا ہے، اور جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ ہمارے پاس بائبل کی صورت میں موجود ہے۔ اوکے، تو آج کے سیشن کا جو آخری پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ الہام جو ہے وہ خدا سے ہوا، اس کے نبیوں کے وسیلے سے ہوا، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ تو آخری نقطہ ہے الہام کا نتیجہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ یہ جو خدا نے الہام کے وسیلے سے اپنا کلام دیا، تو یہ کلام کس نوعیت کا کلام ہے اس کے بارے میں آئیں سیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ کلام خدا کی طرف سے ملا، خدا نے اپنے روح کی ہدایت سے لکھایا، خدا نے خاص لوگوں کو یعنی نبیوں کو استعمال کیا، اس لیے یہ الہامی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ مستند ہے، اور اس کے الہام کا نتیجہ جو ہے وہ ان نکات کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ الہی لحاظ سے مستند، معتبر اور با اختیار ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھ سکتے ہیں متی 4 باب اس کی 4 آیت، 7 آیت اور 10 آیت۔ اور ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہو رہی، ابلیس اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ بھی کلام کو استعمال کرتا ہے، کلام کو ٹویسٹ کرتا ہے، مروڑتا ہے، توڑتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی بات کا جواب دینے کے لیے ریفر کرتے ہیں کہ یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہے اور یہ معتبر ہے۔ وہ کہتا ہے ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے الہام کے وسیلہ سے وہ مستند ہے، وہ معتبر ہے۔ تو یہاں پہ 3 بار خداوند یسوع مسیح نے اس وقت جب ابلیس اسے آزما رہا تھا، بڑے کروشل ٹائم پہ اس نے بار بار استثنا کی کتاب، اس کے 6 باب اور اس کے 8 باب جو ہے اس میں سے حوالے دیے۔ ایک حوالہ 8 باب میں سے ہے، 2 حوالے 6 باب میں سے، استثنا کی کتاب میں سے۔ تو خداوند یسوع مسیح ابلیس کو بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ ایسے کر، تو اس کے لیے یہ کلام معتبر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اپنی ذات کے لیے وہ کلام جو لکھا ہوا ہے معتبر ہے، مستند ہے اور با اختیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ملا، یہ خدا کے الہام سے ملا۔ اور یہ ہے پہلا نقطہ کہ یہ کلام جو ہے الہی لحاظ سے مستند، معتبر اور با اختیار ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ اٹل اور لا تلف ہے، یا کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ اور اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں متی 5 باب اس کی 17 سے 18 آیات۔ تیسرا نقطہ ہے کلام مقدس کے الہامی ہونے کا نتیجہ یا الہام کا نتیجہ کہ یہ ناقابل زوال ہے یا انمٹ ہے، یہ دائمی ہے، یہ کلام ایٹرنل ورڈ آف گاڈ ہے۔ اور اس کے لیے یوحنا 10 باب اس کی 35 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غلطیوں سے پاک ہے، ہر طرح کے اغلاط سے پاک خدا کا کلام ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ ہے متی 22 باب اس کی 29 آیت۔ پانچواں نقطہ ہے کہ یہ تاریخی لحاظ سے قابل اعتبار ہے، اور اس کے لیے متی 12 باب اس کی 40 آیت اور 24 باب اس کی 37 آیت دیکھیے۔ اور چھٹا ہمارا جو نقطہ ہے یہاں پہ وہ یہ کہ یہ سائنسی لحاظ سے بالکل درست ہے، اور اس کے لیے متی 19 باب اس کی 4 سے 5 آیات دیکھیں۔ اور ساتواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ حتمی فوقیت اور برتری اور عظمت کا حامل کلام ہے، اور اس کے لیے متی 15 باب اس کی 3 سے 6 آیات دیکھیں۔ تو ان سارے حوالہ جات کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئیں کہ یہ مستند ہے، اٹل ہے، ناقابل زوال ہے، غلطیوں سے پاک ہے، تاریخی لحاظ سے یہ قابل اعتبار ہے، سائنسی لحاظ سے یہ درست ہے، اور حتمی فوقیت کا حامل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہیں؟ تو پہلی چیز میں نے اب بھی آپ کو بتائی کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ مستند تھا، کیونکہ اس نے 3 بار پرانے عہد نامے استثنا کی کتاب 8 باب اور 6 باب اس میں سے اس نے حوالے دیے جب اس کی آزمائش ہو رہی تھی۔ اس کے لحاظ سے یا اس کے مطابق وہ مستند باتیں تھیں، وہ پاورفل اور با اختیار باتیں تھیں۔ اور دوسرا نقطہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹل، لا تلف یا کبھی نہ مٹنے والا کلام ہے، تو اس کے لیے متی 5 باب اس کی 17 آیت دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے
یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو اس کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن وہ نہیں ٹلے گا، یہ پورا ہوگا، یہ مکمل ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی طرف سے دیا گیا۔ الہام کے نتیجے کے تیسرے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ناقابل زوال یا انمٹ ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو حوالہ بتایا، یوحنا 10 باب اس کی 35 آیت، وہاں پہ لکھا ہے اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے۔ کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے، یہ ناقابل زوال ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، یہ انمٹ ہے، یہ دائمی ہے۔ اور چوتھا ہمارا نقطہ ہے الہام کا نتیجہ جو ہے اس کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کا کلام ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے۔ ابھی 20ویں صدی میں سب سے بڑی بحث یہی چل رہی ہے کہ کیا بائبل میں غلطیاں پائی جاتی ہیں یا بائبل میں غلطیاں نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے، تو اس میں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے پہلے تو کلام خود کیا فرماتا ہے۔ متی 22 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ تو یہ بات خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں سے کہی کہ تم غلط ہو، تم گمراہ ہو، کیونکہ تم کتاب مقدس کو سمجھتے نہیں۔ تو اگر وہ کتاب مقدس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کتاب مقدس ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو کتاب مقدس غلط ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ تم گمراہ ہو کیونکہ تم کتاب مقدس کو نہیں سمجھتے۔ کتاب مقدس جو ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی غلطیاں نہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے اس لیے تم گمراہ ہو۔ یوحنا 17 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے پاک کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے باپ تیرا کلام جو ہے وہ سچائی ہے اور انہیں سچائی کے وسیلہ سے پاک کر۔ اور یہ بات صرف نئے عہد نامے میں نہیں لکھی، پرانے عہد نامے میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ خداوند کی شریعت جو ہے وہ پاک ہے، اس کی شریعت برحق ہے، اس کی شریعت کا خلاصہ جو ہے وہ سچائی ہے، یہ زبوروں میں لکھا ہوا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی شریعت جو ہے وہ پاک ہے، اس میں غلطیاں نہیں، اس میں مسئلے نہیں۔ اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل میں غلطیاں کیوں نہیں تو اس کے لیے اس بات کو سمجھے، جو بڑی ایک لاجیکل اور آسان سی بات ہے، وہ یہ کہ بائبل جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ خدا کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کا رزلٹ کیا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کبھی غلطی نہیں کرتا تو پھر اس میں غلطیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے جو کامل خدا ہے۔ متی 4 باب اس کی 4 آیت بیان کرتی ہے، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ اگر یہ کتاب جس میں جو کچھ لکھا ہے وہ خدا کے منہ سے نکلا ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، تو پھر اس میں غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ اور بائبل میں خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ ہر ایک بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور استثنا کی کتاب میں موسیٰ نے یہ کہا کہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان اس سے زندہ رہے گا، نہ کہ صرف روٹی سے۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ الہام ہے، اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ رومیو 3 باب اس کی 4 آیت میں مرقوم ہے، ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ تو خدا سچا ٹھہرے مطلب جو بات خدا کرتا ہے وہی سچی ہوگی، اور باقی جو باتیں انسان کرتے ہیں، جو باتیں عام لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن جو کچھ خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں اس میں غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ تو کلام کے الہامی ہونے کا جو نتیجہ ہے اس کا 5واں نقطہ یہ ہے
کہ یہ تاریخی اعتبار سے بالکل درست کلام ہے، تاریخی اعتبار سے بالکل درست کلام ہے۔ اگر آپ بائبل اور ہسٹری دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بائبل تو جگہ جگہ پہ ساری باہر کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ بائبل لوگوں کے نام لیتی ہے، بائبل بادشاہوں کے نام لیتی ہے، بائبل ملکوں کے نام لیتی ہے، بائبل ساری جو تاریخ اس میں بھری ہوئی ہے باہر کی دنیا کی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بائبل نے بیان کیا ہے وہ بالکل ایکیوریٹ ہے۔ بادشاہوں کے نام، بادشاہتیں، ان کے جو رسم و رواج تھے، ان کے طریقہ کار تھے، ان کے جو بت تھے یا دیوتا تھے، ان سب کے بارے میں۔ تو تاریخی لحاظ سے جو چیزیں بائبل بیان کرتی ہے وہ باہر کی دنیا میں ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے خداوند یسوع مسیح کنفرم کرتا ہے کہ بائبل متھ نہیں ہے، بائبل میں کوئی چیز اساطیری یا افسانوی نہیں ہے، بائبل میں جو کچھ لکھا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں متی 12 باب اس کی 40 آیت، لکھا ہے کیونکہ جیسے یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ تو ابھی یونا کی ایک کہانی ہے، ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ افسانوی داستان ہے، کوئی کس طرح سے 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے۔ تو جب یونا کو سمندر میں پھینکا گیا تو خدا نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اسے نگل لے، اور اس نے اس کو نگل لیا، اور خدا نے اس کو محفوظ رکھا۔ خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے مچھلی کے پیٹ میں، اور خدا نے ایک خاص وقت پہ اسے حکم دیا کہ جا کے اس کو اگل دے۔ اور یونا سے خدا نے کام لیا، اور آج بھی آپ دیکھیں شام میں یونا کا مزار ہے باقاعدہ طور پر، جو روایتی طور پر وہاں کے لوگوں نے بنایا ہے۔ لیکن ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یونا نے وہاں پہ نینوا میں خدمت کی تھی جہاں اسے بھیجا گیا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس ہسٹوریکل ایونٹ کو، اس تاریخی بات کو وہ کنفرم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یونا کی کہانی افسانوی تھی، اگر افسانوی ہوتی تو خدا اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتا ہی نہ۔ خداوند یسوع مسیح تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ابن آدم بھی زمین کے اندر رہے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نہ صرف اس تاریخی واقعے کو کنفرم کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اسی طرح پیدائش کی کتاب میں نوح کے طوفان کا ذکر ہے، اور پوری دنیا لگی ہے کہ وہ طوفان نہیں آیا تھا۔ وہ طوفان اگر آیا تھا تو وہ علاقائی تھا، ایک علاقے میں آ گیا ہوگا، ساری دنیا پہ نہیں آیا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب جائے اور ساری دنیا تباہ ہو جائے؟ اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ یہ جو یونیورسل فلڈ ہے، اس پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز ہو چکی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سارا کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آنسرز ان جینیسس کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں، کتابیں بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ پوری دنیا، پوری زمین پانی کے اندر، پانی کے نیچے رہی ہے۔ آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جو میرین جانور ہیں، جو سمندر کے یا پانی کے آبی جانور ہیں، ان کے ڈھانچے مل رہے ہیں۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے۔ اور جو نوح کا طوفان ہے اس کے بارے میں گو کہ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح نے کنفرم کیا کہ یہ حقیقت ہے۔ متی 24 باب اس کی 37 سے 38 آیات کے اندر لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دور میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے دور میں ہوگا۔ نوح کے دور میں قیامت آئی تھی، نوح کے دور میں تباہی ہوئی تھی، ہر ایک چیز کا صفایا ہو گیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جب ابن آدم آئے گا تو ویسا ہی واویلا یا ویسی ہی دہشت یا ویسا ہی حال ہوگا۔ تو یہاں بھی خداوند یسوع مسیح تاریخی لحاظ سے اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریخی لحاظ سے ثابت ہوتی۔ ہمیں اعمال کی کتاب میں اتنے سارے مقامات ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے تاریخی لحاظ سے سچ ہے۔ میں نے اپنی کتاب مسیحی دفاع ایمان میں اس پہ بات کی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت ہے، تو اس کے تعلق سے میں نے بہت ساری چیزیں یہ بھی بیان کی ہیں کہ کلام مقدس جو کچھ بیان کرتا ہے اس کی تاریخ کے ساتھ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، وہ بالکل ہم آہنگ ہے اس کے ساتھ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بائبل مقدس جو ہے
یہ جو کتاب ہے خدا کا الہام ہے، اس کا الہامی ہونے کا نتیجہ یہ ہے، پانچواں نقطہ ہمارا یہ تھا کہ یہ تاریخی لحاظ سے مستند ہے، یہ تاریخی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں جو نئے عہد نامے میں کنفرم ہوتی ہے، پرانے عہد نامے کے نوح کا طوفان یا یونا کی بات نہیں۔ ابھی میرے ساتھ یہ سارے حوالہ جات دیکھیے، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد یا رسول پرانے عہد نامے کی بے شمار باتوں کو کنفرم کرتے ہیں، وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کون کون سی چیزوں کی تصدیق ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے۔ تخلیق اور کائنات، پیدائش پہلا باب جو ہے، اس کی ہمیں کنفرمیشن ملتی ہے یوحنا 1 باب اس کی 13 آیت میں، کلسیوں 1 باب اس کی 16 آیت میں۔ پھر آدم اور حوا کی جو تخلیق ہے اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 13 سے 14 آیات میں۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں جو کچھ پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا ہے پیدائش 1 اور 2 باب میں، اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 13 آیت میں۔ عورت کی جو آزمائش ہوئی پیدائش 3 باب میں، اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 14 آیت میں۔ نافرمانی اور آدم کا جو گناہ ہے پیدائش 3 باب میں، اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے رومیو 5 باب اس کی 12 آیت میں، پہلا کرنتھیو 15 باب اس کی 22 آیت میں۔ قائن اور حابل کی جو قربانی تھی جو انہوں نے پیش کی خدا کے سامنے پیدائش 4 باب میں، اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 4 آیت میں۔ حابل کا قتل ہونا پیدائش 4 باب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے پہلا یوحنا 3 باب اس کی 12 آیت میں۔ سیت کی پیدائش کے بارے میں پیدائش 4 باب بیان کرتا ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا 3 باب اس کی 38 آیت میں۔ ہنوک اٹھا لیا گیا پیدائش 5 باب بیان کرتی ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 5 آیت میں۔ طوفان سے پہلے شادی بیاہ ہو رہے تھے، لوگ خوشی منا رہے تھے، لوگ عام زندگی گزار رہے تھے، پیدائش 6 باب میں مرقوم ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا 17 باب اس کی 27 آیت میں۔ طوفان اور انسانی تباہی جو ہوئی پیدائش 7 باب میں، اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے متی 24 باب اس کی 39 آیت میں۔ پیدائش کی کتاب 8 اور 9 ابواب بتاتے ہیں کہ نوح کا خاندان اس طوفان میں سے بچا لیا گیا اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے دوسرا پطرس 2 باب اس کی 5 آیت۔ پیدائش 10 باب سم کا نسب نامہ بیان کرتی ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا 3 باب 35 سے 36 آیات میں۔ پیدائش 11 باب ابراہیم کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا 3 باب اس کی 34 آیت میں۔ پیدائش 12 اور 13 ابواب جو ہیں وہ ابراہیم کی بلاہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 8 آیت میں۔ پیدائش 14 باب میں ملک صدق کو داعیکی دیے جانے کا ذکر ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے عبرانیوں 7 باب پہلی 3 آیات میں۔ پیدائش 15 باب بیان کرتا ہے کہ ابراہیم کو راست باز ٹھہرایا گیا اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے رومیو 4 باب 3 آیت میں۔ پیدائش 16 باب اسماعیل کی پیدائش کا ذکر کرتی ہے اور گلتیوں 4 باب 21 سے 24 آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اسحاق کی پیدائش کا وعدہ پیدائش 17 باب میں ہمیں ملتا ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 18 آیت میں۔ لوط اور سدوم اور عمورہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے پیدائش 18 سے 19 ابواب میں اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا 17 باب اس کی 29 آیت میں۔ اسحاق کی پیدائش کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش 21 باب میں اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے اعمال 7 باب اس کی 9 سے 10 آیات۔ اسحاق کی قربانی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے پیدائش 22 باب میں اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 17 آیت۔ خروج 3 باب میں جلتی جھاڑی کا ذکر ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا 20 باب اس کی 32 آیت۔ مصر سے رہائی اور بحر کلزم میں سے گزرنے کے بارے میں ذکر ملتا ہے خروج 14 باب اس کی 22 آیت میں اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 سے 2 آیات۔ خروج 4 باب اور 6 باب میں بیابان میں پانی اور بیابان میں من کے مہیا کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 3 سے 5 آیات میں۔ گنتی کی کتاب 21 باب میں پیتل کے سانپ کا ذکر ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے یوحنا 3 باب اس کی 14 آیت میں۔ یشوع 6 باب میں یرو کو فتح کرنے کا ذکر ہے اور اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 30 آیت میں۔ پہلا سلاطین جو ہے وہ ایلیا کے معجزوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور یعقوب 5 باب اس کی 17 آیت اس کی تصدیق کرتی ہے۔
योना की किताब में योना और बड़ी मछली का वाकया लिखा हुआ है और इसकी तस्दीक हमें मिलती है मत्ती 12 बाब उसकी 40 आयत में। दानियल 3 बाब 3 नौजवान यहूदियों के बारे में बात करते हैं जिनको आग में फेंका गया और इसकी तस्दीक हमें मिलती है इब्रानियों 11 बाब उसकी 34 आयत में। दानियल की किताब 6 बाब ये जिक्र करती है कि दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया और इस बात की तस्दीक हमें मिलती है इब्रानियों 11 बाब उसकी 33 आयत में। दूसरा तवारीख जिक्र करता है कि जिक्रिया को संसार किया गया और इसकी तस्दीक हमें मिलती है मत्ती 23 बाब उसकी 35 आयत। तो ये सारे हवाले जो आपने देखे हैं ये हमें बताते हैं कि जो बातें पुराने अहदनामे में की गई उनकी तस्दीक हमें नए अहदनामे में भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो बातें कही गई और उसके बाद कोई प्रूफ नहीं, या वो बातें की गई और खुदावंद यीशु मसीह उनको नहीं मानते थे और रसूल उनको नहीं मानते थे, ऐसा नहीं। हम देखते हैं कि वो सारी बातें उनके बार बार रेफरेंस हमें मिलते हैं। तो रेफरेंस मिलना, हवाला मिलना, वो इसी बात की निशानदही है कि ये दोनों अहदनामे एक दूसरे की तस्दीक करते हैं और ये जितनी भी बातें लिखी गई वो तारीखी लिहाज से भी उनको माना जाता है। तारीखी लिहाज से वो बिल्कुल मुस्तनद है और बिल्कुल हकीकी है। उसके बाद कलाम के खुदा का इल्हाम होने का जो छठा नतीजा है वो ये है कि ये किताब साइंसी लिहाज से भी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, साइंसी लिहाज से किताब मुकद्दस का जिक्र करना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे एक बात तो सबसे पहले ये सीखने वाली है कि ये जो किताब है ये साइंस की किताब नहीं। अगर हम कहें कि साइंस के सारे फार्मूले ला के सारी चीज़ें इस पे अप्लाई करें तो ये समझ लें कि ये साइंस की किताब नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ बाइबल बात करती है कोई ऐसी जो साइंटिफिक हो उसमें ये सच्ची है। तो इस हवाले से एक बार फिर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा इदारा आंसर्स इन जेनेसिस। मैंने उनके साथ काम किया है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हमने उर्दू में किए हैं जो उनकी वेबसाइट पे हैं और वो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है इसका साइंस के साथ जो लोग समझते हैं कि टकराव है उसको साबित करते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और इसमें जो हवाला है हमारा आज का वो भी काबिल गौर है। मत्ती 19 बाब 4 से 5 आयत यहाँ पे लिखा है, उसने जवाब में कहा कि तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। तो यहां पे ये हवाला अहम इसलिए है कि साइंस कहती है कि इंसान इर्तिका के जरिए से पैदा हुआ। पहले जो पानी में कोई एक जरसूमा पैदा हुआ उसमें जिंदगी थी, उसको वो गू कहते हैं, और उसके बाद वो आगे चलता गया तो जानवर पैदा हुए, टू जू, जानवर, और जानवरों के बाद फिर जानवर इर्तिका पजीर होते रहे, एक से दो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदर आए और मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स उसके बाद इंसान बना। बाइबल बयान करती है खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने इंसान को नरो नारी बनाया, उसने उनको अपनी शबी पर बनाया, उसने उनको प्लान किया। पैदाइश 2 बाब कहता है उसने जमीन की मट्टी से उनको बनाया, और वहां पे जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बनाने के लिए वो ऐसी है जैसे गूंद के अपने हाथ से किसी चीज को शेप देना। तो ये चीज हमें जानने की जरूरत है कि बाइबल, पहली बात तो ये साइंस की किताब नहीं, साइंस के सारे फार्मूले लाके इस पे अप्लाई ना करें, लेकिन जहां जहां बाइबल ने साइंस पे बात की है या जो बात उसने की है किसी चीज के बारे में साइंटिफिकली वो कंफर्म हुई है। बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं जो इसी चीज में लगे हुए हैं, और जो इर्तिका है उसका कोई सर पैर नहीं, वो उसको साबित नहीं कर सकते कि इर्तिका पजीर चीजें हुई, कुछ भी नहीं था और उसमें से सब कुछ आ गया। और बाइबल कहती है खुदा ने बनाया, हर एक चीज बनाई और उसने अपनी मर्जी से, अपने हिकमत से ये चीजें बनाई। और अगर इस बारे में आप मजीद सीखना चाहते हैं तो मेरी किताब मसीही दिफाई ईमान में जो बाब है एक, खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद है, अगर उस बाब को आप पढ़ें
तो उसमें आप देखेंगे कि खुदा के होने का उसमें सबूत है, और इर्तिका जो है उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, वो भी आपको नजर आएंगी। और उससे ये भी मैंने साबित करने की कोशिश की है, इर्तिका बिल्कुल बेबुनियाद है। तख्लीक का नजरिया जो बाइबल बयान करती है वही दुरुस्त है। तो साइंस और बाइबल, इसमें कोई ऐसा नहीं, ना तो क्रिश्चियन भागते हैं बाइबल को लेके साइंसदानों से दूर। हमारे अपने क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं, वो इस पे काम करते हैं, हमारे इदारे इस पे काम करते हैं, और हमारे पास इस टॉपिक पे बोलने के लिए या सिखाने के लिए बहुत कुछ है। और इल्हाम के नतीजे का आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि खुदा का कलाम जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, ये हतमी फोकियत और बरतरी की हामिल है। ये सारी अजमत की हामिल किताब है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, मत्ती 15 बाब उसकी 3 और 6 आयात अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म को क्यों टाल देते हो? बस तुमने अपनी रवायत से खुदा के कलाम को बातिल कर दिया। तो यहां पे खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी रवायत जो है वो उसकी बराबरी इसके साथ नहीं हो सकती। तुम्हारे जो अपने तसव्वुरात हैं, तुम्हारे जो अपने ख्यालात हैं, उनकी बराबरी इससे नहीं हो सकती। और दुनिया की किसी भी रवायत की, किसी भी हकायत की, किसी भी हिकमत की बराबरी इसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इसलिए सबसे ज्यादा हतमी फोकियत और अजमत का हामिल है। इसकी बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, उनकी जो रवायात की जितनी भी किताबें हैं, रबियों की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी तफसीरें हैं, कोई इसके बराबर नहीं। ये सारी किताबें जो इधर पड़ी हैं वो इसको समझने के लिए हैं, लेकिन इसके बराबर कोई नहीं। हम इसको समझने के लिए बहुत सारी किताबों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी इसके बराबर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। हतमी जो फोकियत हासिल है वो कलाम मुकद्दस को है। बस आज के सेशन के साथ हमने इस चीज को मुकम्मल किया। मैंने आपको 4 बातें सिखाई हैं, यहाँ 4 नुक्ते हमने सीखे। बाइबल मुकद्दस जो है ये इल्हामी किताब है। तो पहला नुक्ता हमने सीखा था कि इल्हाम का सबब या माखिज क्या है, वो हमने डिटेल से सीखा पहले सेशन में। उसके बाद इल्हाम के दिए जाने या इल्हाम होने का जो तरीकाकार है वो क्या था, वो भी हमने पहले सेशन में सीखा। उसके बाद तीसरा नुक्ता था इल्हाम की नोयत क्या है। उसका कुछ हिस्सा हमने पहले सेशन में सीखा कि ये नबूवती कलाम है। तो ये पहला पॉइंट उसमें सीखा। लेकिन अगले 2 पॉइंट हमने आज के सेशन में सीखे हैं इसके इल्हाम की नोयत के, कि ये खुदा का लिखा हुआ कलाम है, ये तहरीरी शक्ल में हमारे पास है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ ये बाइबल कहती है वो खुदा कहता है, और जो कुछ खुदा कहता है वही ये बाइबल कहती है। और फिर आखिरी जो हमारा नुक्ता था वो इल्हाम का नतीजा क्या है। तो इसमें 7 पॉइंट हमने देखे हैं इल्हाम के नतीजे में, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए मददगार साबित हुई होंगी। और मैं दुआ करता हूं कि हम जल्द इस सीरीज की अगली जो टीचिंग है उसको भी लेके आए। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद हमारी टीम के साथ हो, और इस सारी काविश को जो हम कर रहे हैं खुदावंद इसको अपने हजूर में कबूल फरमाए, और खुदावंद कदूस खुदा इसको इस्तेमाल करे अपने नाम के जलाल के लिए और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके खानदानों के साथ हो, और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया।